نصیحت پکڑنی ہے تو تقریر سنو، نصیحت پکڑنی ہے تو یہ خطبۃ الحاجہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک عالم نے جس طریقے سے جتنے نکات رکھے ہیں، کاش کہ اگر اس کا ادنا حصہ آ جائے۔ غیروں کی بات چھوڑیے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان کے ساتھ ہم رواداری برتیں، لیکن آج ہم اپنے سگے بھائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اس عظیم الشان صوبائی کانفرنس بعنوان رواداری اور اسلام کے معزز ذمہ داران، خاص طور پر ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ و تولہ، اور ان کے تمام نائبین، معززین و مکرمین، اور اس کے ناظم اعلیٰ مولانا عبدالرشید سمیع، اور جو ان کے مختلف اور متعدد نام ہیں، کچھ قلمی بھی اور کچھ اصلی بھی، اور ان کے تمام نائبین، جماعت کے
علماء کرام جو حقیقت میں اس عظیم الشان کانفرنس کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں منعقد ہونے والے، خواہ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے عنوان اور اس کے پلیٹ فارم سے ہو، یا یہ کہ صوبائی جمعیتیں اپنی 24 اسٹیٹ میں منعقد کرتی ہوں، یا ضلعی جمعیتوں میں جس کا سلسلہ پورے سال تک اور ہر ماہ بلکہ ہر دن منعقد ہوتے رہنے والے ہوں، یا مساجد و مدارس کے اندر بے شمار طرح کے اجتماعات اور لگاتار تسلسل کے ساتھ کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ لف و نشر نہیں، مرتب یا غیر مرتب نہیں ہے، یہ تسلسل و دوران ہے جو بسا اوقات مناطقہ یا فلاسفہ کے ہاں باطل ہے۔ تو اس کثرت کے ساتھ اور اس روانی کے ساتھ جو کچھ منعقد ہوتا ہے اس کے حقیقی روح رواں یہ علماء ہوتے ہیں، یہ ہمارے جماعت کے خطبہ ہیں۔ آج بھی اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چندے آفتاب ہیں اور چندے ماہتاب ہیں اور یہاں موجود ہیں وہ، یا ہماری ضلعی جمعیتوں کے ذمہ داران، خاص طور پر اس ضلع کے، اور اس سے بھی خاص طور پر ہماری مقامی جمعیتیں، جس میں سے یہ مقامی جمعیت تلولی کی ہے اور اس کا اس میں بہت بڑی حصہ داری ہے، بلکہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے یہ تمام ہی معزز حضرات اور اس کے حقیقی اور اصلی روح رواں جو ہمارے سامنے ہیں، اسٹیج پر نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن مجلس کی روح آپ ہی ہیں اور آپ ہی بیت القصید ہے، آپ ہی ہمارا جو کچھ مقصد یعنی جو کمائی ہے اور جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے وہ آپ ہیں۔ اور یہ اگر پیغام بہت نحیف آواز سے پہنچ رہی ہے اور اس کے لاؤڈ اسپیکر بہت دلی کے، بمبئی کے اور ملک کے گوشے گوشے میں نہیں پہنچ سکتے، تو آپ اس کے نمائندہ ہیں اور اس کی روشنی میں ہے کہ کتاب و سنت کے علمبردار ہیں، اور صحابہ کرام جنہوں نے اس ذمہ داری کو، اس کتاب و سنت کو اس وقت جب کہ کوئی آواز، لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں تھی، اجتماعات نہیں تھے، اور میں آپ کو بطور براعت استحلال کہہ دوں کہ وہ مشرکین کا بازار تھا جس کو ذوالمجاز کہتے ہیں یا ذوالمجنہ کہتے ہیں، یا اور بھی اوقاز کے بازار تھے، اور وہ کبھی کبھی اس طرح کے اجتماعات ہوتے تھے، اور وہی ہمارے اس دعوت کو چہار دانگے عالم میں پھیلنے کا، جس میں سے چند لوگ سنتے تھے، وہی ذریعہ ہوتا تھا ان ذرائع میں سے جو صحابہ کرام استعمال کرتے تھے۔ لیکن کیا روئے زمین کا کوئی حصہ ہے جس میں یہ پیغام نہ پہنچا ہو؟ اور پھر ہم اہل جلسہ کا، ان کے انتظامات کا، ان کے اشتہارات کا، ان کی پبلسٹی کا ہم کوئی نہ کوئی رونا رو دیں یا کوئی نہ کوئی اس پر نقطہ رکھ دیں۔ میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے۔ اکیلے وہ چلے تھے اور جنہوں نے دریاؤں کو، صحراؤں کو، سمندروں کو اور اس کے سینوں کو چیرا تھا، اور کہیں کہیں آواز ایسا لگتا تھا کہ کہیں سے دبی ہوئی آ رہی ہے، تو اس وقت کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، ہم تو جان ہتھیلی میں لے کر کے اور مال جو کچھ ہے اسے پورے طور پر آپ پر نچھاور کر کے ہم آپ کے دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے، بلکہ لو خست بنا الی برق الغماد لخذنا معک، اور اس سے پہلے بھی ہم ثابت کر چکے ہیں، جس کا ایک خطیب بڑے مؤثر انداز میں بیان کر رہے تھے، حبشہ کی سرزمین سے جب وہ مہاجرین گئے تھے، اور رواداری کا اور برداشت کا اور حقیقی طور پر جو مدارات ہے، عربی کا لفظ ہے اور اردو میں رواداری کی حیثیت سے آتا ہے، اس کی تاریخ نہیں، اس کے نقوش و اثرات مرتب کر رہے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پہلے بھی کہہ چکے تھے اور آج کہا تھا کہ سمندر کے سینوں کو چیرتا ہوا بحر احمر، ریڈ سمندر کو، اور اسی کو ہر طریقے سے اس پر سوار ہو کر کے آخری سرے پر پہنچنا ہو، تو یہ ایک ایک سپاہی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کتنی مرتبہ دہرایا تھا۔ تو میری جماعت اور ملت اور ملک کے لوگ بھی سن رہے ہیں، اگر وہ حقیقت میں انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں، تو اس پیغام کو
کسی خاص خول میں بند کر کے نہیں، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے خطبہ حاجہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے جانا کہ میرے بہت سے خطیب پڑھے ہوں گے، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کسی نہ کسی مجلس میں۔ لیکن یہ خطبہ کیا ہے، کتنی مرتبہ آج بھی پڑھا گیا ہوگا۔ ضماد الازدی آپ کو جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولانا ابو کلیم صاحب ذکر کر رہے تھے بڑے مؤثر انداز میں، اور مجھے موقع نہیں ہے کہ میں اپنی تقریر کچھ کروں، لیکن اس سے بھی کم وقت یہ ہے کہ خطبہ نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس جگر کاوی کے ساتھ رکھا ہے، دل نکال کر کے رکھ دیا ہے، اور کوئی چیز ان کے پاس ہو سکتی تھی آپ کے لیے سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین پیغام، آپ کے زندگی کے لیے سب سے بہترین سوغات۔ اور مومن کی زندگی کیا ہے، اس کی آخرت کے لیے تو وہ سب کچھ رکھ دیا ہے۔ ان چیزوں کو انہوں نے رکھا ہے، اور اسی میں بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنے پروپیگنڈے تھے۔ یہ پروپیگنڈا اس وقت میڈیا جو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، اپنے بھی، غیر بھی، ایمان والا بھی، بے ایمان والا بھی، اور ساری کی ساری دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اپنے سر کو نہیں دیکھ رہی ہے اور اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے، وہ میڈیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کہتی ہے کہ اسی کا زمانہ ہے۔ وزیر اعظم بھی کسی زمانے میں جواب دے دیتے تھے اہل حدیثوں پر دہشت گردی کا، جامع مسجد میں، بیچ جامع مسجد میں جب دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو بالکل آمنے سامنے آپ کے مرکزی دفتر ہے، اور اہل حدیث کا نام آ گیا۔ مالیگاؤں میں ہوا تو شب برات کی مناسبت سے وہ جو شب برات نہیں مناتے ان کے سر مٹ دیا گیا، اور اسی طریقے سے بہت سے واقعات و حادثات ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ امن پسند الذین آمنوا، وہ ایمان والے جو شرک نہیں کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کا راج، اسی کی حکومت ان کے دلوں پر ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم کیا ہیں، جو جس کے دعوے دار ہیں اس پر اس وقت کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی وزیر اعظم نے بالکل پلہ جھاڑ لیا تھا کہ ہم کسی کو نہیں جانتے، یہ میڈیا سے تو حکومت بھی پریشان ہے۔ اس پروپیگنڈے کے زمانے میں ضماد الازدی آئے تھے، کہاں آئے تھے؟ مکہ مکرمہ، اور اس نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبا واقعہ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کا سب سے اچھا جھاڑ پھونک کرنے والا ہوں، میں ایسا ڈاکٹر ہوں کہ میرا جھاڑا ہوا کبھی کوئی جن کسی کے اوپر سوار ہو تو ایسا نہیں کہ وہ بھوت نہ اتر سکے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ مجنوں ہیں، آپ کو پورا عرب کہتا ہے اور سارے عربوں سے سنا، تو کہا کہ اس پاگل پن کا علاج نعوذ باللہ صرف میرے پاس ہے، اور آپ سے آ کر کے کہا کہ میں اس کا ماہر ہوں، کیا میں از راہ ہمدردی آپ کے اس بھوت کو اتار سکتا ہوں؟ کیا جنات بھگا سکتا ہوں؟ اس پاگل پنے کو دور کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی رواداری ہے اور یہی برداشت ہے، اور اس کے اندر ہزار داستانیں پنہا ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیش کیا تھا۔ اس کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ، میڈیا سے متاثر لوگوں کے ساتھ، اور وہ سب چیز کرنے کے ساتھ آپ نے ان الحمدللہ، یہی خطبہ جو خطبۃ الحاجہ میں نے پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آدھے خطبے سے جو میں نے پڑھا ہے اس کے فارغ نہیں، اس کے پہلے حصے سے، تب تک اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اور پڑھ جائیے۔ آپ نے دوبارہ پڑھ دیا، کہا کہ ایک مرتبہ اور اس کو دہرائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ کہا کہ ایک تیسری مرتبہ بھی ہو جائے، اور یہ کرنا تھا کہ اس نے، میں مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا کہ جتنے جادوگر ہیں ان کے جادو اور ٹونے کو ہم نے سمجھا ہے، اور جتنے شاعر ہیں جو دنیا کے مزاج اور دماغ سے کھیلتے ہیں اور حالات کو ایسا کرتے ہیں، میں اس کا بھی بہت بڑا خبیر اور ماہر ہوں، اور دنیا میں جس طرح کے بھی فلسفے چلتے ہیں ان چاروں باتوں کا جو مشہور تھا اس زمانے میں، اس کا ذکر کیا، کہا کہ میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایسا انسان کبھی مجنون نہیں ہو سکتا، جادوگر نہیں ہو سکتا، باتوں میں نہیں پھنسا سکتا ہے۔
اور آگے پیچھے کے واقعات کو، لیکن تھوڑا سا رک کر کے کیا ایسی تقریریں بار بار آپ نہیں سنتے ہیں؟ آج جس جذبے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ ملک کو ضرورت ہے، ملت کو ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، کیا اہل حدیث نے اس خطبوں کو دوسروں کو بھی پڑھا دیا ہے؟ خطبۃ الحاجہ کو جانتے نہیں تھے، کہا جاتا تھا یہ اہل حدیث کا خطبہ ہے، لیکن کبھی ہمارے اندر بھی کچھ اثر کیا ہے اس نے؟ کبھی کیا ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ تقریر سننی ہو، سنانی ہو، اور حقیقت میں اس کا کچھ حصہ اور کچھ حق اللہ تبارک تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقریریں بہت ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سب بیان کیا، قوموں کے واقعات اور ہلاک شدہ قوموں کا، کامیاب قوموں کا، اور سب کا ذکر کرنے کے بعد کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اور پتہ نہیں ساری قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اور اشارے کرنے کے بعد فرمایا کہ ان فی ذلک لذکری۔ نصیحت پکڑنی ہے تو تقریر سنو، نصیحت پکڑنی ہے تو یہ خطبۃ الحاجہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک عالم نے جس طریقے سے جتنے نکات رکھے ہیں، کاش کہ اگر اس کا ادنا حصہ آ جائے، غیروں کی بات چھوڑیے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان کے ساتھ ہم رواداری برتیں، لیکن آج ہم اپنے سگے بھائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کہاں ہیں مسلمان؟ ڈھونڈو ذرا۔ وہ تو آئے تھے ساری دنیا کو ایک بتانے کے لیے، خلقکم من نفس واحدہ، دیکھو تم رنگ بدل دو، اپنے نسل بدل دو، تم جغرافیوں میں بٹ جاؤ، تم مذہبوں اور دھرموں اور مسلکوں کے شکار ہو جاؤ، تم خطوں اور زبانوں کے اس لعنت میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اپنی اصلیت کو نہ بھولو کہ تم ایک آدم کی اولاد ہو۔ اور یہاں اس ساری انسانی برادری کا مسئلہ تھا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر آپ نے تقریر سنی ہے اور صرف اپنے بھائی سے صحیح انصاف کر لے گئے، اپنے پڑوسی سے، ایمان والے سے، جس کے اتنے حقوق ہیں کہ ایک مومن بندہ 5-6 تو حدیث میں ذکر آیا ہے، اس میں سارے حقوق اور ہر سیکنڈ کے حقوق، ایک سیکنڈ کے لیے مولانا ابو زید ضمیر کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا پڑوسی بن جاتا ہے، یہاں نہیں، یہاں جو اتنی دیر سے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، رحمتوں کے سائے تلے فرشتے پر بچھائے ہوئے اور سر سے سایہ فغن ہو کر کے، ایسی مجلسوں میں نہیں، ٹرین میں، بس میں، اور جہاں دنیا گتھم گتھا ہو رہی ہو، ایک دوسرے سے نفرت کے کو سینے میں جلا کے چل رہی ہو، اس وقت بھی آپ اس پڑوسی کا حق ادا کر والجار بالجنب، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم نے کہاں کیا ہے اس رواداری کو؟ آپ ایک نقطہ اور یاد رکھیے، بہت ضروری ہے۔ یہ شیطان اتنا تگڑا ہے، مومنوں سے خاص طور پر، موحدین سے خاص طور پر، خصوصاً وہ اہل حدیث جو کتاب و سنت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو پروان چڑھاتا ہے اور کسی چیز کو خلاف سنت برداشت نہیں کر سکتا، اور توحید کے معاملے میں اس کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور اپنے وجود کو وہ کسی طریقے سے سنبھال نہیں پاتا ہے۔ جب توحید پر آنچ آ جائے تو بچتا بھی کیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ برداشت، یہ رواداری، یہ عدم تشدد اور یہ حسن سلوک سب کو کس کے ساتھ ہے؟ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ میں موحد ہوں، توحید کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا، میں متبع سنت ہوں، سنت کی بدعت کو برداشت نہیں کر سکتا، میں حق بولنے والا ہوں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ ایک بیٹا بھی آج کہتا ہے کہ گھر سے میرے باپ ہیں، میرے سامنے ایک پڑھے لکھے انسان کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اور جس طریقے سے وہ بچپن میں چھلانگ لگا کے آگ میں کھڑا ہوا تھا، پڑھا لکھا انسان، سرٹیفکیٹ والا انسان، میرے سامنے وہ کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کے سامنے، ماں وہی کینسر میں مریض ہے، کہتی ہے کہ میں نے باپ کا نہیں سنا تھا کسی زمانے میں ایسے کیسے سن لوں گا۔ لوگوں، یہ لفظ بہت زیادہ غور کرنے کا ہے۔ صرف مسلمان ہے تو برداشت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، صرف کس کو؟ دنیا کا جو بھی انسان ہو، بدترین انسان ہو، مشرک نہیں، مشرکوں کا باپ ہو، ابو جہل نہیں، ابو جہل کے ابو جہل ہو، اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے آپ مسلمان ہیں تو پیدا ہوئے ہیں۔
اور اس کے بعد کسی چیز کے گنانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا کی ساری تقریروں میں وہ چیزیں آ گئی ہیں, اور دیگر علماء نے اس کا سارا محور یہی تھے کہ یہ برداشت دوسروں کو اگر ایمان والے ہیں, اللہ والے ہیں, اللہ کی اس زمین پر, اس دھرتی پر یقین جانیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت کوئی نہیں ہے. انا اغیر منکم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ برداشت جنہوں نے کیا, ساری دنیا مل کر کے برداشت نہیں کر سکتی, وہ برداشت کیا تھا. انہوں نے صحابہ کرام جن کی غیرت کے ایک حصہ اگر پوری جماعت کو مل جائے, پوری ملت کو مل جائے, مسلمانوں کا ایک حصہ مل جائے, جس کا ابوالکلام آزاد نے ایک ذرہ استعمال کیا تھا قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد, تو یہ پورا بھارت ایک طرف ہوتا تھا, ان کا دماغ ایک طرف ہوتا تھا, یہاں کے فتنے ایک طرف ہوتے تھے, آتنکی ایک طرف آتنکواد پھیلاتے تھے, ہندو مسلم ایک طریقے سے لڑاتے تھے. ایک ابوالکلام آزاد نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا, سب آ کر کے وہاں سرنڈر کر جاتے تھے. ابوالکلام آزاد کیا کوئی لشکر نہیں تھا, کوئی بھائی نہیں تھا جو بہت بڑا سیاستدان ہو, کوئی چچا ایسا نہیں تھا, وہ تنہا پیدا ہوا تھا. اور جو کچھ خاندانی اور اس کے گھریلو اسٹیٹس ہو سکتے تھے, دولت ہو سکتی تھی, جو پیری مریدی جس پر لوگ مجنون بنا کر کے اپنے پیچھے دوڑا رہے ہیں, وہ ہو سکتی تھی, اس کو پہلے ہی اس نے دفن کر دیا. تنہائی چلا تھا اور قافلہ بنا لے گیا. سمجھا آپ نے؟ اس چیز کو باندھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. برداشت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا انا اغیر منکم, غیرت مجھے آتی ہے, میں تم سب کو جتنی غیرت ملی ہے اکیلے میرے پاس ہے. واللہ اغیر منہ, اللہ اغیر منی, مجھ سے زیادہ غیرت اللہ تعالیٰ کی. جس نے قانون بنایا, جس نے شرک کی برائیاں بتائی, جس کے ساتھ خود سازش ٹھہرایا جا رہا ہو, کیا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ ان مشرکین کو آپ کہتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کروں گا. برداشت, ایک بات نقطہ یاد رکھیے, بڑی غلط فہمیاں اس وقت پھیل رہی ہیں. اہل حدیث کسی غلط فہمی میں پھیل جائے, یہ تاریخ کا کبھی حصہ نہیں رہا, اور کہیں اگر اس کا شوشہ آیا تو سب سے زیادہ اس کو ختم کرنے والے وہ تھے ہر دور میں. وہ یہ ہے کہ جتنی تقریریں جو ہوئی ہیں مولانا حضرات, اس میں سے آپ کسی غلط فہمی کو پال کر کے نہ جائیں. رواداری, برداشت, حسن سلوک, فراخ دلی اور ہر طرح کے سے سرنڈر کر کے ساتھ چلنے کا, مخالف کو برداشت کرنے کا, اس کے عقائد کے باطل ہونے کے, ہزار باطل ہونے کے باوجود آزادی رائے اور اس کو لے کر کے چلنے کا. ہرگز 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 یہ معنی نہیں ہوتا جو مولانا حضرات نے بیان کیا ہے کہ ایک آنا بھی باطل. اور شرک تو بہت بڑی چیز ہے مولانا, بہت بدترین چیز ہے. اس مومن کی زندگی میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی لمحے اس سے وہ کمپرمائز کر لے جائے, یا اس سے کہیں بھی ذرہ برابر اس کی حمایت تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے اس برداشت میں اور اس تحمل اور حسن سلوک میں باطل کی حمایت, خاص طور پر شرک کی حمایت کبھی بھی داخل نہیں ہے. آپ انسائکلوپیڈیا پڑھ جائیے, اور خاص طور پر اسلامی رواداری کا ایک حصہ دنیا نے برتا. گاندھی جی نے صرف اہنسا کہا, باپو بن گئے, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا انتم الطلقاء, اور آپ نے سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی تھی. اور آپ کے امتیوں میں کیا حال تھا آپ نہیں سمجھتے ہیں, کیسے کیسے لوگ تھے وہ صحابہ, اس کا موقع نہیں ہے. لیکن علماء نے تو کہیں سے چھوڑا نہیں ہے آپ کو. ان حالات میں, ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ جان سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے کیا تھا. مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے حلف الفضول کا واقعہ پڑھا. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا حلف الفضول تو آپ کے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے, جہاں اپنے یہود کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کے دوڑ کر کے, اور اس میں آپ ایک ممبر بنے تھے. کہا کہ ہمارے شہر میں کسی بھی طریقے سے ظلم نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, کوئی مسافر نہیں لوٹے گا, خانہ کعبہ اور مکہ کا قصد کرنے والا اس خطے میں ذرہ برابر کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں چلے گا. قریش اپنے سب سے بڑی پرسنالٹی کے لوگ ہوں, اور دیگر قبائل جو بہت حقیر اور ذلیل اور تعصب کی بنیاد پر سب سے برا سمجھا جاتا تھا,
کہا کہ اس میں سے اس حق اور انصاف اور عدل اور اسی طریقے سے برابری اور رواداری اور برداشت اور حسن سلوک کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آپ اس کے ممبر ہو گئے تھے. لیکن اللہ کے قربان جائیے, کوئی صاحب اس کی بھی تشریح کر رہے تھے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ نازل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چند خواہشات تھی اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کاش کہ ہم آپ سن لیں تو ایمان نہیں رہے گا. ہم ایسا اگر کوئی سوچ لیتا ہے اور ایسی بات اپنی طرف سے اگر اس طرح سے کرے تو اس کے ایمان میں ہو سکتا ہے کہ شک کرنے کا حق ہو جائے. میرے عزیزوں میرے, لیکن سید الاولین والآخرین, سب کے بڑے امام, سب سے انسانیت کے سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کہ اگر مجھے آج بھی وہی مشرک جو دنیا کے سب سے بڑے مشرک تھے, ابو جہل تو پانی پیے, اس کے باپ مشرک تھے, وہ لوگ بھی تھے اس میں, ابو لہب کے لوگ تھے, سب تھے اس میں. جانتے ہیں کیا کہا تھا آپ نے؟ آج بھی اگر وہ بلائیں مجھے اس نبی کو جس کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں اور بڑے اہتمام سے امامت کے لیے بلایا گیا تھا, امامت بخشی گئی تھی, اور آپ سے افضل کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا, اور صحابہ کرام ہیں. وہ ایک ممبر بننے کے لیے کہا کہ آج بھی ہم کو وہ مشرکین کفار اولئک کالانعام, یہ چوپائے قرآن کی زبان میں, اور بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی گئے گزرے لوگ پکارے کہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے مظلوموں کا حق دلانے کے سلسلے میں اور کسی بھی طرح کے انسانیت نوازی کے سلسلے میں تو کیا بلا برداشت کیے پھر دوبارہ بیٹھیں گے اتنے بڑے نبی ہونے کے بعد؟ کہا کہ آج بلائیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت پاسنگ نہیں کر سکتی, اسے میں جوتی کی ٹھوکر پر رکھوں گا اور میں اس کا ممبر آج بھی بن جاؤں. اب اس اہل حدیث کو اور اس مسلمان کو رواداری سکھانے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کو دو سیرت کے دو واقعات یا حدیث کے دو چیزیں بھولتی نہیں ہیں. ایک تو جب آپ نے کہا اللہم انتہا لکھا دے الاعصاب لم توبت, کہ اللہ آج یہ بدر میں شہید ہو گئے 313, تیری عبادت نہیں ہوگی, یہ جرت کوئی کر نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کیسے کہا تھا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن سوچنے کی چیز ہے. اور دوسرے یہ جہاں دین مکمل ہو گیا, ایک ذرہ بھی ہمارا یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث, وہ بھی نماز کے چند حصوں میں, وہ بھی روح جو استحسان تھا ان سب کو ختم کر کے صرف چند فروعی مسائل میں, اور بقیہ دین کہاں ہے, کیا ہو گیا ہے, کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ساری دنیا کے یہودیوں کو اس وقت پتہ ہے ان کی دولت کا ایک حصہ لگ چکا ہے, ہر مہینے لگتا ہے, لیکن یہ مسلمان اپنے سگے بھائی اور پڑوسی کا حق جو فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, موحد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے بھائی کا حق ادا کرے, وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس کی جوتیاں سیدھی کرے اور اس کا حق کا سب سے بہترین چیز ایسے لا کر کے دے دی. سمجھا؟ وہ کہاں ہے رواداری, کہاں ہے برداشت؟ تو آپ برداشت کے مسئلے میں ایک چیز سمجھیے کہ صرف مجھے اپنا ظلم, اپنا گناہ, دوسرے کے ساتھ میں زیادتی کروں, وہ مجھے برداشت نہیں. کلمہ اپنی جگہ پہ بالکل سن, مجھے برداشت نہیں ہے. برائی برداشت نہیں. کس کی برائی؟ آپ اہل حدیث ہیں, مسلمان ہیں, تو سب سے زیادہ دوسروں کی برائی کو برداشت کرنے کے لیے پیدا ہو, تبھی اہل حدیث. سمجھا آپ نے؟ ہاں, اپنی کوئی چیز ہوتی ہے, اپنے سے کوئی برائی ہو جائے, یہ برداشت نہیں ہے. یہ فارمولہ یاد رکھیے گا. اور سیرت طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شاہد اصل عدل ہے. ابھی سنا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے لوگوں میں اس طرح تقریر نہیں کرتے تھے. جانتے طائف جب گئے تھے تو آل عمیر کے بارے میں بہت ہم لوگ پڑھ کے آتے ہیں نا, وہ پڑھ کر کے کڑھ کر کے گئے تھے, یعنی نس نس سے واقف تھے کہ کون سے قبائل ہیں طائف میں, کیا ان کی خاندانی نجابت و شرافت ہے. ان میں سے چنا تھا آل عمیر کو آپ نے, تب تقریر کیا تھا, اور تب بھی پاسا پلٹ گیا. اور آپ نے دیکھا ہی کہ کس طریقے سے مارا. فکانو
यरमूनहु फयुस्कितूनहु फयाज़ुदूनहु फयरफ़ऊनहु सुम्मा यरमूनहु बिलहिजारा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के लिए वो सबसे सख्त तरीन दीन जो था, सख्त तरीन दिन अभी आपने सुना है अब्दिया लैल के वाक़े में हज़रत आयशा से कहा था कि और कौन सा दिन, किस दिन हमारे सर पे ना आरा चला किए, किस दिन न दुश्मनों ने तराशा किए, अदों ने किस तरीके से जुल्म नहीं ढाया। लेकिन एक वाक़या अल्लाह की बीवी प्यारे नबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, आज की बीवियों का हाल भी अजीब है, शौहर के साथ क्या गुजर जाता है नौकरी में, क्या गुजर जाता है तिजारत में, क्या गुजर जाता है सफ़र में, क्या गुजर जाता है धूप में, क्या गुजर जाता है इस दुनिया के मुख्तलिफ तरीके से, वो बीवी महसूस नहीं करती, बल्कि चंद दिनों की खबर भी नहीं है कि किन हालात से ये मर्द घर से निकलता है। बहुत अफसोस है, वो ऐसी हमारी माएँ भी नहीं बन रही, इसलिए से बेटे नहीं पैदा हो रहे हैं, ऐसे असातिज़ा नहीं पैदा हो रहे, इसलिए से ऐसे मुतल्लिम नहीं पैदा हो रहे हैं, ऐसे मुतल्लिमीन नहीं उठ रहे हैं कि आगे की गाड़ी चल सके। और यही हाल जमात और जमीयत और मुल्क मिल्लत का भी है। किस अला नफ्सिका व ला तज़ीद अला ज़ालिक, ये चीज़ थी। कहा कि सबसे सख्त चीज़ जो थी, कहा कि उहद से बढ़ करके नहीं है, सर टूटा हुआ है, ये है, ये है, ये है। आपने कहा नहीं, बहुत प्लानिंग के साथ गया था, बहुत सोच करके गया था, और हकीकत में उस दिन न पाए रफ्तन न जाए माद। अल्लाह के नबी जाए भी तो कहा, मक्के से तो आए थे, बिल्कुल अब कोई पीछे नहीं रह गया था। आगे समुंदर है और पीछे भी समुंदर है, खाई नहीं है, कहीं जा नहीं सकते थे। ऐसी कसबुर से लगे ज़मीन पर मार के गिरा देना और फिर उठाना, फिर निशाना बनाना। फिर अभी आपने उस वाक़े को सुना है, उस पर भी अल्लाहुम्मा दिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, क्या ऐसी भी बर्दाश्त कभी देखी आपने? ऐसा भी कभी सुना है? ऐसा भी कभी समझा है? और उससे भी आगे बढ़िए कि रात को जब चोट लगी है, जिस्म चूर चूर है, और रूए ज़मीन का सबसे बड़ा बलवान और पहलवान और सबसे बड़ा इंसान, 70 पहलवानों की कुव्वत तो ऐसी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैदर अली जो हैदर कर्रार कहे जाते हैं, वो कहते हैं जब मार्का बहुत ज़्यादा गर्म होता था तो उस वक्त कुन्ना नत्तक़ी बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे जवानों के पाँव उखड़ जाते थे, और चंद जो बचते थे वो भी अल्लाह के नबी के पीछे कभी ऐसे बचते थे, कभी ऐसे बचते, चंद जानसार थे, समझा। वो ताइफ के मैदानों में बार बार गिरते थे, बेहोश हो जाते थे, और उसके बाद दुआ तो की ही आपने कि अल्लाह इनको, इनकी नस्ल को कहीं से तो कभी ये बर्दाश्त की भाई ऐसी भी चीज़ होती है। और उसके बाद जो कहा था फलअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। मैं कहता हूँ इमाम बुखारी ने सहाबा किराम को लीजिए, और उससे पहले इमाम अहमद बिन हम्बल को लीजिए, और उसके बाद ताबईन का एक पूरा सिलसिला है। हमारे तलबा सुन रहे हैं तो सुनिए, चंद टक्कों को लेकर के इमाम अहमद बिन हम्बल चले थे। आप कहते हैं इमाम अहले सुन्ना है, अहले हदीसों के सबसे बड़े इमाम हैं, बल्कि सारे इमाम जो पहले गए और बाद में आए उन सब के इमाम हैं। और इमाम बुखारी का हाल था, इमाम अहमद बिन हम्बल ये 4 दीनार में मक्का गए, और मक्का में कई महीना से लौटने के बाद आए। क्या खाते होंगे? इस वक्त तरह ज़ियाफ़त भी नहीं होती थी, मुसाफिर हैं, गरीब हैं, अजनबी हैं, गरीबुद्दियार हैं। ऐसे पढ़िए ना, तभी से इल्म की हकीकत समझ में आएगी, उलमा की हकीकत समझ में आएगी। बर्दाश्त, हर कदम पर बर्दाश्त, हर तरीके से बर्दाश्त। बीवी दुनिया के सबसे ख़राब और ख़तरनाक हो सकती है। क्या नूह अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा आप सारी दुनिया के मोमिनीन फ़िदा कर दिए जाएं? नूह अलैहिस्सलाम से नहीं। बीवी चल रही थी कि नहीं घर में? आसिया बीवी बनना है तो फिरौन जिसकी मिसाल दी जाती है, क्या आसिया उस घर में थी कि नहीं थी? बर्दाश्त ऐसा नहीं कि मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं बर्दाश्त कर, मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। समझा आपने? ये नहीं कि एक बच्चे ने गाली दे दिया मुझे बर्दाश्त नहीं है, एक काफिर ने ये कह दिया बर्दाश्त नहीं है। नहीं, मैं एक बच्चे के साथ कुछ कर ले जाऊं, ये मेरे ज़मीर को गवारा नहीं, मेरे वजूद को गवारा नहीं। ये है मोमिन की शान। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी गैरत के मामले में, दीन के मामले में, दुनिया के मामले में, ए दिलिया मोहम्मद, ए मोहम्मद इंसाफ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ये था? हम लोग भी तकरीर करते हैं, काश के उसका एक हिस्सा हमारे जहन के अंदर, दिमाग के अंदर, इस्लाम के अंदर सही तरीके से आता, और हम इस रवादारी को उन्हीं बुनियादों पर उसी तरीके से समझने की कोशिश करते। कहने की बेशुमार बातें हैं इस सिलसिले की, कुरान की, और दिल चाह रहा था
کہ اس کے تقسیمات جو رواداری کے ہیں اور اسلام نے جہاں جہاں برتا ہے، ایک تو توحید اور دوسرے کتاب و سنت، تیسرے اب اس کے بعد تعامل، انسانیت کے بھانت بھانت لوگوں کے ساتھ تعامل، اقوام عالم کے ساتھ کس طریقے سے کب کیسے ایک مسلمان کو رواداری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن میں چاہ رہا تھا کہ دو چیزوں میں اس کو سمیٹ کر کے کہا جائے، ایک تو مذہبی رواداری، وہ بڑا فتنہ بنا ہوا مولانا، اور اسی کے نیچے مذہبی رواداری کے اندر آپ مسلکی رواداری لے لیجیے، اور اسی کے اندر آپ اور بھی جتنے فتنے داخلی اور تمام فرقوں کے اندر، تمام مسلکوں کے اندر، خاص طور پر اہل حدیث کے اندر جتنے طرح کے عدم رواداری کے واقعات اور حالات، ایک مسجد کے منارے سے لے کر کے اور اس کے ممبر سے لے کر کے، ایک مدرسے کے کی دیوار سے لے کر کے، یا جمعیت اور جماعت کہیے، یا اہل حدیث کے گھر اور آنگن سے، یا اس کے جذبات اور حالات سے لے لیجئے، یہ سب مذہبی میں آ جائیں گے۔ لیکن یہاں جو مراد ہے وہ مذہبی یہی ہے کہ غیر مذہب والے، شرک کرنے والے، دو خدا کو ماننے والے، تین خدا کے ماننے والے، 360 بتوں کو پوجا کرنے والے، اور 33 لاکھ خداؤں کو، بلکہ ہر کنکر کو شنکر جلنے والوں کے ساتھ بھی کیسے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں خاص طور پر آپ کے گھر کی، اسی بھارت کی میں مثالیں کس سے دوں۔ آپ میاں سید نذیر حسین کا نام لیا جاتا ہے، ان سے شاہ ولی اللہ تھے جس پر بڑا فخر ہے آپ کو۔ شاہ عبدالعزیز نے کیا کیا تھا؟ یہ تھا کہ جہاد کا فتویٰ دیا تھا، لیکن جو کچھ کہا تھا وہ دیکھیے۔ اور آج تو ہم اپنوں کو بھی نہیں خبر کر پاتے، شاہ اسماعیل شہید سب سے زیادہ سخت انسان، توحید کے تانے اور بانے جہاں جا کے ٹوٹتے ہیں وہ شاہ اسماعیل سے پر ٹوٹتے ہیں، اور تھوڑا سا سمندر پار کرتے ہیں تو محمد بن عبد الوہاب پر جاتے ہیں۔ اب محمد بن عبد الوہاب کو ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں یہ بدترین دنیا نے یا ہماری کوتاہیوں نے کیسے اس کو متشدد کہا تھا۔ ویسے شرکیات کو اور اس طریقے سے بچا کر کے ویسے لے کر کے چلنے والا شاید مجھے کوئی نظر آتا ہو۔ اور شاہ اسماعیل شہید یقیناً وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی زمیں ہند کی جس نے ساری ہلا دی۔ ایسی توحید کا ایک رمق کاش کہ اس وقت بھی نظر آ جاتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سید احمد شہید کون تھے؟ آپ کو پتہ ہے مولانا عبدالحی بڑھانوی کون تھے؟ وہ قافلہ جو دلی کی سیڑھیوں سے اتر کر کے اور جمنا کے میں ڈال کر کے کشتی کو اور پھر گنگا کے حوالے سے بنگال کے کھاڑی نہیں آسام کے آخری حصے میں پہنچا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رواداری قدم قدم پر تھی سب سے بڑے موحد کے اس زمانے میں جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں تھی۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں جی رہے ہیں؟ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، اب ان داستانوں کو جاننے والا بھی نہیں۔ میرے عزیزوں، بہت کہتے ہیں ہمارے ہاں دیہات میں کہ 1 من علم کے لیے 9 من عقل چاہیے، تو اتنی ہی فکر بھی چاہیے مولانا۔ بہت جاننے کی ضرورت، بہت زیادہ اس میں مجاز کو کہتے ہیں کہ ہے نفس ما حملتہا تتحملو، صرف تقریر سن کے مت جائیے، ذہنی نعوذ باللہ، وہ جیسے لوگ کہتے ہیں ذہنی عیاشی، وہ تو نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے، اس ذہنی صرف فکر کو وہیں تک محدود کر کے نہ رکھیے۔ اپنے نفس پر آپ کے اسلاف میں سے ایسے ملیں گے جو رات کو طالب علم تو سنیے، طالب علموں کے لیے بھی ہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، کسی دشمن نے ستایا ہے، کوئی عزت ٹوٹی ہے، تو رات کو چراغ پر رکھ دیتے تھے کہ اگر یہ برداشت نہیں ہے تو یہ آگ، اور جو 70 مرتبہ نہیں وہ اس آگ کا تصور نہیں ہو سکتا، اس پر تم کیسے برداشت کرو گے؟ ایسے بھی کرتے تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تقریر تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ ابن جوزی جیسا مقرر نہیں پیدا ہوا مولانا۔ ابن جوزی لکھنے میں اتنا بڑا لکھاڑ نہیں ملا آپ کو، اور پڑھنے میں اور لکھنے میں اور تقریر میں تو کہتے ہیں کہ اوصاف مولانا کے ساتھ پڑھا تھا ہم لوگوں نے، اور تھوڑا پڑھا تھا، بعد میں کچھ اور بھی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ کہا کہ لوگ اپنے گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے ان کی تقریروں کو سن کر کے، اس طریقے سے ان کے اوپر اثرات ہوتے تھے۔ لیکن خود ابن جوزی کا کیا حال تھا؟ تقریر کرنا بڑا آسان ہے۔ امام ابن جوزی ایک دن پڑھ رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، جو لکھنے کا ماہر ہوتا ہے پڑھتا بھی بہت ہے، پڑھتے جا رہے تھے، اور ان کو خیال آیا کہ پوری رات تو تمہاری ایسے گزر رہی ہے، گفتار کے غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، جو کردار کا بڑا غازی تھا، اور فوراً چھوڑ کر کے کہا کہ شیطان تم کو بہکا رہا ہے۔ ابن جوزی تم کہاں چلے گئے؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟
خالص قرآن پڑھتے تھے، خالص حدیث پڑھتے تھے۔ بحر الدمو کتاب لکھ دی کہ آنکھوں کا سمندر کیسے جاری ہوتا ہے، اور وہ جاری کیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ علم تمہارا کس کام کا ہے؟ ابن جوزی وہ اللہ کے نبی کو بھول گئے۔ حضرت عائشہ تو کہتی ہیں کہ اتنی مصیبت، اتنی قد و کاوش، اتنے جاگنے، اتنے بھاگنے، اتنی مصیبتوں کو سہنے کے بعد رات کو آتے تھے تو ان کو سکون نہیں رہتا۔ ان سے بڑا کوئی عالم تھا کیا؟ لیکن عمل کی دنیا میں کہا کہ وہ روتے تھے، اور روتے تھے تو داڑیاں بھیگ جاتی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے، پوری آیت پڑھی ہے جو تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد داڑھی تو بھینگتی ہی تھی، یہ بھی بھینگ جاتا تھا اور پھر بالو بھی بھینگ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اس کو پڑھتے تھے۔ کہا کہ ابن جوزی تم کہاں چلے گئے ہو؟ پاؤں کتنے اتنے پتلے پتلے پاؤں اتنے موٹے ہو جاتے تھے اس رات سے۔ کہ ابن جوزی چھوڑ کر کے آ کر کے پھر عمل کی دنیا میں آتے تھے۔ کچھ تو کریں، اپنے آپ کو کہیں تو لا کر کے کریں، سنیں تو کریں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ابو بکر کون تھا؟ ابو بکر کا حال مت بیان کرو کہ وہ کس طریقے سے روتا تھا اور کیسا انسان تھا وہ۔ صرف ہم کو یاد ہے ارحم و امتی بے امتی ابو بکر۔ ابو بکر سے یہ بھی مولانا غلط طریقے سے سمجھا ہے یا غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ابو بکر سے زیادہ سخت اول مرحلے سے کبھی کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی سختی تھی تو عمر بن خطاب و اشدہم فی دین اللہ عمر، کہا کہ ہاں بیٹھو، اور ایک آواز میں بیٹھ گئے تھے کہ ایک چھوڑ کر کے نمبر بھول گئے، تلوار سوتی ہوئی میان میں ڈال لیا۔ سخت یہ تھے کہ یہ تھے۔ اور اس کے بعد جو تقریر کی ہے، ایسی تقریر اسلام کے قیامت کے دن تک بقا، اور کہا کہ اگر کیا افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ سمجھا؟ قیامت کے دن تک سرٹیفکیٹ عطا کر دیا تھا۔ کس کی تھی؟ سب ارحم و امتی بے امتی۔ وہ امت کے سلسلے میں اتنا سخت ہے۔ جتنے واقعات ہیں، جتنے حالات ہیں، ابو بکر کو پڑھیے، یہ چند دنوں میں جو ہوئے اور چند 2.5 سال 2.25 سال میں ہوئے، اتنی سختی کسی نے نہیں برتی ہوگی۔ ہم نے غلط جگہوں پر غلط معنی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ابو بکر سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں تھا، اور یہی نرمی۔ اور عمر کا کیا تھا؟ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی رو رہے۔ جس نے زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، وہ خود بلک بلک کر کے رو رہا ہے، اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے بیت المال کے، اور خود بھوکا ہے، اور اس کے پاس اونٹوں کے ریوڑ ہیں جو غریبوں کے لیے۔ سالی کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹ رہا ہے، جو سب سے زیادہ سخت تھا، اور سارے قاضی یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ ہاں اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ ارحم و امتی بے امتی ہے یا اشدہم فی دین اللہ عمر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ کردار کی دنیا میں تھوڑا سا آئیں گے۔ ہماری جماعت ان موحدین کی جماعت ہے، ان اسلاف کی جماعت ہے جنہوں نے برداشت کی، آخری سروں کو بھی طے کیا تھا۔ اور سید نذیر حسین کو لے لیں یا خود جو توحید کا سب سے بڑا ڈنکا بجایا، وہ کس طرح سے اپنوں کو اور غیروں کو برداشت کرتے تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر اس کے بعد نواب صدیق خزن کا حکومت کا کہ کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم میں سے کوئی چارہ۔ کہا کہ اس کو بھی اسی طرح سے برت لیا۔ حکومت آئی تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، گئی تو کچھ لوگ ٹیسوے بہا رہے تھے اور کچھ لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ سمجھا آپ نے؟ وہ کہتا ہے کہ احمق لوگ ہیں جو میری حکومت کے چلے جانے کے بعد مجھ سے ہمدردی جتاتے ہیں، یا وہ احمق لوگ ہیں جو اس کو کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک اضافی چیز ہے، کہیں سے آئی ہے چلی گئی ہے۔ اصل بادشاہ تو وہ ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس جماعت کے لیے، ان اداروں کے لیے، ان مدرسوں پر جو مصیبتیں آئی ہے، وہ وکیل جس کو آپ نے بدنام کر رکھا ہے، وہ وکیل ہے جو آپ یہاں مدرسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ پوری رات جاگتا ہے۔ مدرسوں کے سلسلے میں جو سرکولر بھیجا ایسے تیار نہیں ہوا ہے۔ 5 ایکسپرٹ اور ہائی سپریم کورٹ کے وکیل سے لے کر کے لوور کورٹ تک کے وکیلوں کو بار بار بیٹھایا گیا، تب یہ چیزیں مدرسوں کے بارے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، تب دیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، وہ تہجد گزاروں پر بھاری نہیں ہوگا، علماء کی 100 تقریروں پر بھاری نہیں ہوگا، جمعیت اور جماعت پر بھاری نہیں ہوگا۔ کون ہوگا؟ اس لیے اس مقدر کا اور اس سمندر کا اور اس جماعت اور جمعیت کے
تو آج سکندر وہی ہے جو کہیں نہ کہیں اس جماعت کے لیے سوچتا ہے یا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر کوئی کمی ہے، اب دیکھ رہے ہیں کسی مدرسے کے اندر، کسی مسجد کے اندر، اپنی جماعت کے اندر، اپنے گھر کے اندر، تو اللہ کے لیے یہ سمجھیے کہ یہ کمی میری وجہ سے ہے۔ کاش کہ اگر میری اندر کوئی کمی ہوتی، میں وہاں کھڑا ہوتا، تو شاید اسی طریقے سے کمزور لوگ جو کمزور سمجھ کر کے بیٹھ گئے ہیں وہ کھڑے ہوتے تو سرے سے اس کی نوبت ہی نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے۔ سمجھا آپ نے؟ اور بات تو بہت سی ہے، مولانا بتایا نہیں آپ نے، ختم ہو گئی، کہنا چاہیے تھا۔ میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، آج کئی لوگوں نے ذکر کیا جماعت کے سلسلے میں، ایک میں مثال دیتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو بہت اثر کیا اس کو۔ 16 سال پہلے کہا تھا ایک بہت اہم اجتماع جس میں چہرے بہت نظر آ رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی دنیا کا اس سے زیادہ، ایک سنا ہوگا نا کہ کوئی جس شاخ پر بیٹھا تھا اسی کو کاٹ رہا تھا، یعنی شاخ کٹتی تو دھڑام سے نیچے جاتا، مر جاتا، اور اوپر سے وہ اتنا بڑا موٹا سا سی ڈالی بھی اس کو سر سب پھوڑ دیتی ہے، نیچے سے پرکھچے اڑ جاتے۔ اسی وقت تو وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ بھی ہوشیار تھا یا کم بیوقوف تھا۔ وہ لوگ ہیں جو جماعت اور اہل حق قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، توحید کا نام لیتے ہیں، کتاب سنت کا نام لیتے ہیں۔ 2 آدمیوں نے آج ہی بیان کیا بڑے کرب و درد سے، وہ کہتے یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ کر و فر رہی ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ روئے زمین پر، اور اس لیے میں الگ گھر بیٹھ گیا ہوں یا اس لیے کہیں جا کر کے اس سے بدتر چیز کہیں مل گیا ہوں۔ بات 1 منٹ اور برداشت کیجئے تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ میرے عزیزوں، وہ جو درخت جس ڈالی پر بیٹھے کاٹ رہے، اس سے بھی زیادہ ہم بھولے پن کے شکار ہیں، یا اس کو بیوقوف کہہ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں آگ لگی ہو، محلے میں آگ لگی ہو، اور گھر لپٹ کر کے اس کی شعلے آپ کے اس چمن کو خاکستر کر دینا چاہ رہے ہوں، اور بغل میں پڑوسی دشمن کا گھر ہے جو آپ کو گھر چاہتا ہے کہ کب یہ گھر جل جائے اور یہ آپ کی توحید باقی نہ رہے، یعنی گھر موحدین کا گھر، سنت نہ رہے، یہ لہلہاتی ہی کھیتی نہ رہے، اور گلشن نبوی میں شاید آنے والی ہے بہار، یہ شاید نہیں، یہ شاذ و نادر ہو کر کے ختم ہو جائے۔ اور اس گھر میں دیکھا کہ سب جاگ رہے ہیں، جن کو باطل کہتے ہیں آپ، سب جاگ رہے ہیں، بیٹا بھی بھاگ رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے پہلے ہی سے، اور سب کو جگا رہا ہے، اور ہر طریقے سے تیار ہے، فائر بھی منگا لیا، فائر گریڈ بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن آپ جاگ رہے ہیں، اور نہ اماں اٹھ رہی ہیں اس شور میں بھی، آگ کی لپٹیں آ رہی ہیں جس میں سب جل جائے، نہ بیٹا اٹھ رہا ہے، نہ بہویں اٹھ رہی ہیں، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، اکیلے آپ ہیں۔ یہ بتائیے دنیا کا کوئی احمق انسان جو ہوگا، وہ ڈالی کاٹنے والا جس پر بیٹھا ہے، وہ کہے گا کہ جا کے وہاں سب لوگ جاگے ہوئے ہیں اس لیے وہاں جا کر کے میں کام کروں گا؟ اس گھر میں پانی ڈالو اس لیے کہ وہاں سب جاگ رہے ہیں، سب جاگے ہوئے ہیں، سب جان بچا لیں گے، سب گھر بچا لیں گے، اس لیے یہ 1 ڈول پانی جو ہے میرے پاس، وہ میں وہیں چلا جاتا ہوں، وہاں کام ہو رہا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں کہے گا۔ ایک احمق انسان بھی کہے گا کہ اس بچے کو، اس معصوم بچے کی جان بھی مجھے ہی بچانی ہے، اس ماں کی ممتا سو گئی ہے لیکن اس کو بھی مجھے جگانا ہے، باپ کو بھی جگانا ہے، بھائی کو بھی جگانا ہے، اور ایک کوہرام مچا دینا ہے۔ اگر ادھر 10 جاگ کر کے چلا رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، تو اکیلے یہ ذمہ داریاں میرے سر آئی۔ وہ نہیں جائے گا کبھی دوسرے کے، وہ اسی طرح سے بھاگے گا، اسی طرح سے پانی ڈالے گا، اسی طرح سے جھنجھوڑے گا اپنے لوگوں کو۔ اگر کیوں کہ یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، وہ اس گھر میں نہیں جائے گا، تو وہاں کام ہو رہا ہے تو وہاں چلے گئے۔ یہی حال جو جماعت میں رہ کر کے، جمعیت میں رہ کر کے ان کو فلاں نظریات بہت اچھے لگ رہے ہیں، فلاں بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور وہ جماعت کو ایسا یتیم در یتیم چھوڑ کر کے جا کر کے ہمدردی کی بنیاد پر اسی کا سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسی غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کو ہر جگہ مقدر کا، اس جماعت کا سکندر میں ہی ہوں، اور میں جہاں ہوں وہیں سے میں اس کو کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہماری اس کانفرنس کو اپنی خاص رحمت سے قبول فرمائیں، ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرمائیں، اور اسلاف جو اس ہندوستان میں بہت سی چیزیں، مولانا عبدالحسیب صاحب نے اتنی چیزیں چھیڑ دی ہیں، ایکسٹرا سول کوڈ کا اور یہ کا، وہی سب چیزیں مجھے کہنی چاہیے تھی کہ کیا حالات ہیں اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کس کے سر ڈال رہے ہیں، وہ ساری چیزیں میرے سامنے تھی،
اسی میں کہنا چاہیے تھا. خاص طور پر دیش پر جو سب سے خراب وقت آیا تھا اس وقت سنبھالا تھا اس ملک کو حقیقت میں اہل حدیثوں نے. اور شاہ اسماعیل شہید ہوں, سید اسماعیل, سارے, ابوالکلام آزاد کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے, اور سر سید احمد خان کو پوچھئے نہیں. ایسی ایسی مثالیں دی کہ سارے فتنے جو دن بھر میں گڑھتے تھے ہندو اور مسلمان نفرت کے, وہ منٹوں میں ختم کر دیتے تھے. خود کیبنٹ پلان سے لے کر کے اور کانگریس میں اور پھر مسلم لیگ کی جتنی چیزیں آئیں, آپ پڑھیے اس تاریخ کو تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. میں نے کہا آپ جتنا کچھ کہہ لیں, اس کا حقیقی نیا کا کھیونہار یہی موحدین تھے, اور کوئی امید ہے تو انہی سے ہے. کاش کہ ہم اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی جان لیتے. میں صوبائی جمعیت کا خصوصی طور پر اور اپنی ضلعی اور شہری جمعیت اور اب تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جماعت کے عظیم خطیب آپ کے سامنے ہیں, اور مجھے یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد آپ لوگ ٹکیں گے, اس لیے میں نے کہا کہ مجھے پہلے تقریر کروا دو تاکہ مولانا کو جم کے سنیں. اس سے مراد میری جماعت کے خطیب شہیر اور دردمند لکھنے والے, کتاب و سنت کے بہت بڑے علم بردار مولانا ظفر اللہ حسن صاحب مدنی حفظہ اللہ ہے. اور میری تو خواہش تھی کہ صدارتی خطاب آخر میں جو حقیقت میں صدر نشین ہیں مولانا عبدالسلام صاحب ان کی ہوتی, لیکن نزاکتیں ہیں اور حکم ماننا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.